اللہ کے سلسلے میں قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی اسم اعظم ہے، شرط یہ ہے کہ تم اللہ کہو اور تمہارے دل میں اس کے سوا کوئی نہ ہو۔ تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ اہل عرب نے اس مبارک نام کے چند خواص ذکر کیے ہیں، تقریباً 8۔ نمبر 1 پر میں نے ذکر کیا کہ پوری مخلوق میں سے کسی کا نام اب تک اللہ نہیں رکھا گیا، بخلاف دیگر اسماء کے۔ دوسرے یہ کہ اسماء کی نسبت اللہ کی طرف تو کی جاتی ہے، مگر اللہ کی نسبت کسی کی طرف نہیں کی جاتی۔ جیسے میں نے مثال کے طور پر کہا کعبۃ اللہ، بیت اللہ، ناقۃ اللہ، عبد اللہ وغیرہ وغیرہ، لیکن اس طریقے سے اللہ کی کسی اور اسم کی طرف نسبت نہیں کی جاتی۔ تیسرا خاصہ یہ ہے کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس کے شروع سے یا حرف ندا کو حذف کر کے اخیر میں میم کا اضافہ کیا گیا اور اللہم کہا جانے لگا۔ یہ عمل اس اسم کے علاوہ کسی اسم میں نہیں۔ چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ یا اللہ کہتے وقت حرف ندا یا لانے کے باوجود بھی حمزہ وصل کو حذف نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو قطعی قرار دیا جاتا ہے۔ یا اللہ کہا جاتا ہے، یاللہ نہیں کہا جاتا۔ اور ایسا اس اسم کے علاوہ کسی اور اسم میں نہیں۔ پانچواں خاصہ یہ ہے کہ اس نام مبارک میں اہل عرب نے حرف ندا یا اور الف لام کو جمع کیا ہے، اس کے علاوہ کہیں ایسا نہیں۔ یا اللہ۔ چھٹا خاصہ یہ ہے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے اس کا ماقبل مفتوح ہو یا مضموم ہو تو ایسی صورت میں لام جلالہ کی تفخیم ہوتی ہے، اللہ۔ یہ بات کسی اور میں نہیں۔ ساتویں چیز کہ لفظ اللہ سے پہلے عین یا تا با کو داخل کر کے قسم کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے، جیسے تاللہ، ایم اللہ، باللہ وغیرہ وغیرہ۔ اخیری اور 8واں خاصہ یہ ہے اللہ کے الف کا نماز کی قرات میں حذف کر دینا۔ ایسی غلطی ہے کہ جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ صاحب مرقات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان 8 خواص کو اپنی کتاب مرقات المفاتیح میں ذکر کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ رحمان، اگر یہ صیغہ مبالغہ ہے تب تو کوئی اشکال نہیں، اور اگر اس کو صفت مشبہ کا صیغہ مانا جائے تو پھر صورت میں فعل متعدی کو لازم قرار دیا جائے گا۔ یہی تقریر اور یہی بات رحیم میں بھی۔ رحمان اور رحیم دونوں میں فرق ہے۔ رحمان میں بنسبت رحیم کے مبالغہ زیادہ ہے۔ رحمان بر وزن فعلان
رحم ہی سے مشتق ہے، جیسے غضبان فعلان کے وزن پر غضب سے، رحمان کی رحمت دنیا میں مومن کافر دونوں سے متعلق ہوتی ہے، جبکہ رحیم کی رحمت آخرت میں صرف مؤمنین کے ساتھ خاص ہوگی۔ رحمان دنیا و آخرت دونوں کے رحم کو شامل ہے، بخلاف رحیم کے کہ وہ دنیا کے رحم کے ساتھ خاص ہے۔ اسی لیے ایک اثر موجود ہے، یا رحمان الدنیا والآخرہ و یا رحیم الدنیا۔ اسی طریقے سے رحمان کا اطلاق غیر اللہ پر نہیں ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی کو رحمان نہیں کہا جا سکتا، بخلاف رحیم کے کہ اس کا اطلاق اللہ کے علاوہ نبی علیہ السلام پر بھی ہوا، جیسے قرآن مجید میں موجود ہے، عزیز علیکم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس آیت کریمہ میں رحیم کا اطلاق خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی علیہ السلام پر کیا ہے۔ اسی طریقے سے رحمان کے افراد مرحومین بنسبت رحیم کے افراد مرحومین کے زیادہ ہیں، تو کثرت اور قلت کے اعتبار سے بھی فرق ہے۔ الغرض یہاں پر ایک اشکال لازم آتا ہے کہ رحمت رقت قلبی کا نام ہے یا قلب کے اس میلان کا نام ہے جو فضل اور احسان کو مقتضی ہوتا ہے۔ اور یہ تو مزاج کے تابع ہوتے ہیں، اور اللہ کریم کی ذات اس سے منزہ ہے، ان کیفیات سے۔ تو اس اشکال کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ رحمت کا اطلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان غایات کے اعتبار سے ہے جو افعال ہیں، ان مبادی کے اعتبار سے نہیں جو انفعالات کے قبیل سے ہیں۔ اگر انعام کی تعبیر، اگر یہ انعام سے تعبیر ہے، رحمت اگر انعام سے تعبیر ہے تو یہ اللہ کی صفت فعل، اور اگر احسان سے تعبیر ہے تو پھر صفت ذات۔ دو الگ الگ چیزیں ہوئی، صفت فعل اور صفت ذات۔ اگر ہم اسے انعام سے تعبیر کرتے ہیں تب تو یہ صفت فعل، اور اگر احسان سے تعبیر کرتے ہیں تو صفت ذات۔ مزید ایک اشکال یہاں ہو رہا ہے کہ رحمان کو رحیم پر مقدم کیوں کیا گیا؟ ہونا عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ صفات کے بیان میں ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہو، اور یہاں تو اعلیٰ مقدم ہے اور رحیم جو اس سے کم ہے وہ بعد میں ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ رحیم رحمان کا تتمہ اور ردیف ہے، گویا کہ رحیم یہ رحمان ہی کا تکملہ ہے اور تتمہ ہے۔ تیسرا اشکال
یہ ہوتا ہے کہ یہاں دو صفتیں اللہ کی ذکر کی گئی ہیں، نمبر 1 پر رحمان اور نمبر 2 پر رحیم، اور یہ دونوں ہی صفات جمال ہیں۔ اللہ کی صفات جلال میں سے ایک کا بھی ذکر نہیں کیا گیا، دونوں صفات جمال سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو ہم اس کے جواب میں یہ بات کہیں گے، ایک حدیث قدسی ہے، ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب سے سابق رہتی ہے۔ اس وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن اور رحیم دونوں کا تعلق صفات جمال سے ہیں، اور صفت جلال کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہی ثابت ہیں۔ الحمد پر الف لام استغراق کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کہ تمام تعریفیں پوری دنیا میں ہر حامد جو بھی حمد کرتا ہے وہ سب اللہ کے لیے ثابت ہے۔ تو گویا ہر حامد کی ہر حمد اللہ ہی کے لیے ثابت ہے۔ الحمد پر الف لام جنس کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تیسری بات، اگر ہم الحمد کو جنس کے لام کو جنس کے لیے لیں گے تو للہ میں جو لام اختصاص ہے اس سے عموم پیدا ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ الحمد کو مصدری معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے، تو اس اعتبار سے مطلب ہوگا کہ حامدیت اور محمودیت دونوں اللہ کے لیے ثابت ہے۔ چوتھی چیز، الحمد میں الف لام عہد کا بھی ہو سکتا ہے، عہدی بھی مانا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں یہ تقریر کی جائے گی کہ پوری کائنات میں سب سے اچھی، جامع، معنی اور عمدہ تعریف اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار عجز کرتے ہوئے فرمایا، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، میں آپ کی حمد و ثنا نہیں کر سکتا جیسے کہ آپ کی شان ہے، تو آپ کی شان، آپ کی ثنا اور حمد کرنے سے میں قاصر ہوں۔ آپ ویسے ہی ہیں جیسے کہ آپ نے خود اپنی جیسی تعریف فرمائی ہے۔ بہرحال حامدین کی حمد ابتدائے خلق سے لے کر انتہا تک سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو ابتدائے خلق سے لے کر انتہا تک تمام حامدین کی حمد کو یہ لفظ شامل ہے۔ یہ جملہ الحمدللہ جملہ اسمیہ ہے، اور یہ مقام حمد ہے، تعریف کا مقام ہے، اور مقام حمد میں استمرار اور دوام ہوتا ہے۔ اس لیے الحمدللہ جملہ اسمیہ ہے جس میں دوام، استمرار اور ثبوت ہوتا ہے۔ نحمدہ، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، ونستعینہ، اور اسی سے مدد چاہتے ہیں، ونستغفرہ، اور اس سے معافی طلب کرتے ہیں، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اپنی ہی
نفس کی شرور سے، ومن سیئات اعمالنا، اور اپنے اعمال کی یعنی اعمال سیئہ کے ارتکاب سے اسی کی پناہ کو طلب کرتے ہیں۔ نحمدہ، حمد یحمد حمدن، ایک بات جس کو آپ نے ابتدا ہی سے سن رکھا ہوگا کہ حمد کسے کہتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ هو الثناء علی الجمیل الاختیاری من نعمت او غیرها، اختیاری خوبی پر اللہ کی تعریف بیان کرنا، خواہ وہ نعمت کے مقابلے میں ہو یا نہ ہو، یہ تو ہوئی حمد۔ اس کے بالمقابل ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے مدح۔ مدح عام ہے، اختیاری غیر اختیاری تمام خوبیوں پر مدح کی جا سکتی ہے۔ اور ایک تیسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے الشکر۔ شکر ایسا فعل ہے جو منعم کی تعظیم کو بتلاتا ہے اور نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے، چاہے زبان سے ہو، باللسان ہو یا بالجنان ہو یا بالارکان ہو۔ یہ فرق ہے حمد، مدح اور شکر میں۔ نحمدہ، یہ صیغہ فعل مضارع۔ اب آپ کہیں گے الحمدللہ میں تو جملہ اسمیہ تھا، نحمدہ یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اس تغیر کی وجہ یہ ہے، جیسے میں نے بھی بتایا کہ الحمدللہ میں استمرار، ثبوت اور دوام مقصود ہے، اور جب ہم تعریف کر رہے ہیں تو اپنی تعریف اور دوسروں کی تعریف دونوں کو شامل کیا ہے۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جملہ فعلیہ میں تجدد اور حدوث ہوتا ہے، تو جب جب بھی اللہ کی نعمت ہمیں حاصل ہوگی تب تب ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ تیسرا لفظ ہے نستعینہ، ہم اللہ سے مدد خواستہ ہیں، اللہ کی مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ کی مدد کے بغیر اور اس کی توفیق کے بغیر ہم کوئی بھی جو ہے فعل نہیں کر سکتے۔ تو حمد بھی ایک فعل ہے، حمد کرنا بھی ایک فعل ہے۔ تو حمد میں، استغفار میں، استعاذہ میں، تمام چیزوں میں، تمام ہی دنیاویہ اخرویہ تمام ہی امور میں ہم اللہ ہی کی مدد طلب کرتے ہیں۔ وَنَسْتَغْفِرُهُ، اور اللہ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور ہم اپنے نفسوں کی شرارت سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ شرور انفسنا سے سیئات باطنیہ مراد ہے۔ ومن سیئات اعمالنا، اور اپنے اعمال کی سیئات سے، سیئات اعمالنا سے سیئات ظاہریہ مراد ہے۔ تو گویا شرور انفسنا میں سے مراد سیئات باطنیہ، اور سیئات اعمالنا سے سیئات ظاہریہ۔ اس میں اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ بواطن اور ظواہر یہ سب عیوب سے بھرے ہوئے ہیں اور ذنوب سے بھی بھرے ہوئے ہیں۔ عیوب اور ذنوب سے جو ہے مملو ہے، محشو ہے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت سے نواز دے
اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہاں پر ایک بات آپ کو یاد رکھنا ہے، نستعینہ کے بعد استعانت کا ذکر کیا، گویا کہ اس میں حول اور قوت دونوں کی نفی کی گئی ہے کہ ہماری طاقت میں کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد استعاذہ کیا، من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، تو گویا کہ صاحب مشکات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے اس بات کی دعا کر رہے ہیں کہ کہیں ریا اور سمعہ کا دخل نہ ہو جائے۔ اس کے بعد فوری طور پر نعوذ باللہ من شرور انفسنا، شرور اور اعمال کی اضافت اور اسناد انفس کی طرف کی گئی، جس سے وہم ہو رہا ہے کہ اختیار بالاعمال یا استقلال بالاعمال کا، اسی وجہ سے اس کے فوری بعد من یہدہ اللہ فلا مضل لہ کہہ دیا گیا، اس بات کو بتانے کے لیے کہ یہ تمام باتیں اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں، بندے کے لیے سوائے کسب کے اور کچھ بھی نہیں۔